السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں۔ اس سے پہلے اسباق میں آپ کو حروف قمری اور حروف شمسی یاد کرائے گئے اور ان کا قاعدہ سمجھایا گیا کہ اگر الف لام کے بعد حروف قمری میں سے کوئی حرف آ جائے تو الف لام میں سے لام پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے عبد الحق، یہاں الف لام کے بعد حروف قمری میں سے ح آیا ہوا ہے، اور اگر الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر الف لام نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ الف لام کے بعد جو حرف ہے، جیسے عبد الصمد، تو الف لام کے بعد صاد آیا ہوا ہے جو حروف شمسی میں سے ہیں، تو اب یہاں دال کو ڈائریکٹ صاد سے ملائیں گے، لام سے نہیں ملائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ نے ان کو اچھی طرح سے مشق کر کے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو لفظ اللہ کا قاعدہ سمجھایا گیا کہ اگر لفظ اللہ کہیں آتا ہے تو اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہے تو لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے، اور اگر اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ ان قواعد کو خوب اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں اور یاد کر لیں تاکہ قرآن کریم پڑھنے میں کہیں کوئی غلطی نہ ہو، ہم اچھے طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ زبر زیر پیش کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے یا بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جزم، تشدید، حروف مدہ، حروف لین، اسی طرح سے حروف حلقی، حروف اخفاء، یہ ساری باتیں، سارے قواعد ہمیں یاد ہونے چاہیے، اسی وقت ہم قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ، آج جمعہ ہے، ان سارے قواعد کو شروع سے لے کر یہاں تختی نمبر 17 تک اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ دیکھیے آج آیت کرنے کے قاعدے، ہم جو آیت کرتے ہیں پڑھتے ہوئے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ عالمینہ ہے، لیکن جب یہاں ہم نے آیت کی وقف کیا تو یہ عالمین ہو گیا۔ تو اس کے کیا قاعدے ہیں؟ تختی نمبر 17، آیت کرنے کے قاعدے، آیت کرنے کے رولز کیا ہیں ان کو سمجھ لیجیے۔ وقف، وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، آیت کرنے کو وقف، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ یہ جو گول نشان لگا ہوا ہے اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں جہاں بھی آیت پوری ہوگی وہاں پر ایسا گول نشان لگا ہوا ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ دیکھیے زبر زیر پیش یا پھر دو زیر دو پیش پر آیت کرنی ہو
تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں۔ کیا کریں؟ اگر اخیر والے حرف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا پھر دو زیر یا دو پیش ہوں اور ہمیں وہاں آیت کرنی ہو تو آیت کیسے کریں گے؟ آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں، اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ جیسے الحمد للہ رب العالمین، یہ عالمینہ ہے، جب ہم آیت کریں گے تو عالمین ہو جائے گا۔ دیکھیے الرحیمی ہے یہ، لیکن جب ہم یہاں پر آیت کریں گے تو ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حیم بن گیا، میم پر کیا آ گیا؟ جزم۔ تو اگر اخیر والے حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر دو پیش ہوں اور ہمیں وہاں آیت کرنی ہو، وقف کرنا ہو، تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کرنا کہتے ہیں، اس کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ اگر مثلاً اخیر میں بصیرن ہے، را دو زبر رن، دال دو زبر دن، جس کے آگے الف لکھا ہوا تھا، یعنی دال الف دو زبر دن، تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے احدن پر تو کیا کریں گے؟ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ اگر دو زبر پڑھتے ہیں تو الف نہیں پڑھا جاتا، دال دو زبر دن۔ اگر آیت کریں گے تو اس کا بن جائے گا دال الف زبر دا، احد۔ بصیرن سے بن جائے گا بصیر، خبیر۔ تو اگر حرف کے آخر میں دو زبر ہوں گول تا کے علاوہ، اگر گول تا پر دو زبر آ جائیں، دو زیر دو پیش کچھ بھی ہوں، تو وہ تو ہاں ساکنہ بن جائے گا۔